ایرانی ہے نا، یہ ان بلٹ ان کے اندر استعمار اور یزید کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت ہے. کل کی ملاقات میں جنگ بندی پر یقینی طور پہ بات ہوئی ہوگی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جی. ہمارے قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا. جی. جو بائیڈن کا بیٹے کو کینسر ہوا تو جو بائیڈن نے اپنا فلیٹ بیچا اور اوباما نے اپنی کتاب کی رائلٹی دے کے ان کا علاج کروایا. یہ آپ مان سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں عثمان اسلم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں FM 89.4. اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کا ماحول جو ہے وہ جاری ہے، کشیدگی برقرار ہے، حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو پا رہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین حالات خراب ہوئے تھے، سیز فائر ہو گیا اور وہ معاملات جلدی سیٹل ہو گئے. لیکن یہ جو جنگ کا دورانیہ ہے یہ بڑھ رہا ہے اور مزید حالات و واقعات خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس پروگرام میں ہم ان تمام موضوعات پہ گفتگو کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس میں کردار کیا ہے، بھارت کس کے ساتھ کھڑا ہے اور ایران کی مزید پالیسی کیا ہو سکتی ہے، یا اسرائیل جو ہے وہ اس کے پاس اپنے کون سے کارڈز ہیں. تو آج ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسحار رانا صاحب موجود ہیں. سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ایک معروف نام ہے اور قومی اور بین الاقوامی معاملات کو بہت گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں. سر، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب امریکہ میں گئے ہیں اور ایک بڑی غیر معمولی ملاقات ہوئی جس کا دورانیہ 2 گھنٹے کا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو، 2 طرفہ معاملات، مقاصد اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، کل امریکہ نے یہ بات تو کلیئر کر دی کہ پاکستان میں فیصلہ کرنے کی جو قوت ہے یا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس ہے. تو انہی سے بات ہوگی. جی. انہی سے بات کی انہوں نے. کل کی ملاقات کا صرف پاکستان پہ نہیں، پورے اس خطے پہ بلکہ پوری دنیا کی جو جیو پولیٹیکل وہ ہے نا اس پہ اثر پڑے گا. کیونکہ پاکستان کا جو اسٹریٹجک رول ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت انکار نہیں کر سکتی. جی. اور کل جس طرح فیلڈ مارشل صاحب کو بلایا گیا، ہسٹری میں کبھی اس طرح نہیں ہوا. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت امریکہ کو ضرورت ہے ایسے اتحادی کی جو اسے اس مشکل سے نکال سکے. جی. اور پاکستان اس جنگ کے اندر ایران کے ساتھ سیز فائر کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. میں تو پازیٹیو سوچوں. جی. اگر مخالف اس پہ کچھ بھی کہیں کہ یہ ہم ایران کی مدد سے پیچھے ہو جائیں گے، ہمیں اس لیے کیا گیا ہے، معدنیات ہیں ہمارے پاس، ہم نے ان کو وہ بھی آفر کر دی ہے. جی. اور کیا نام ہے، کشمیر کا ایشو ہے، امریکہ کشمیر میں جا کے بیٹھنا چاہتا ہے اور ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں اس پہ اس کی نظر میں یہ بات بائی نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان ڈیسائسو رول رکھتا ہے اس ریجن میں اپنا فیصلہ کرنے کی. جی. کل کی ملاقات بڑی اہم تھی، بڑی جسے کہنا چاہیے کہ اس کے دوررس نتائج نکلیں گے. اور ڈیفینیٹلی سید صاحب نے وہاں پہ جو بھی کیا ہوگا پاکستان کے مفاد میں کیا ہوگا. اور ہم اس ٹائم مالی کرائسس اور معیشت ہماری خراب ہے، اگر اس معاملات میں ہی ہمیں کوئی اچھا بریک تھرو مل جائے تو کوئی برائی نہیں ہے. جی. سر، بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت زیادہ کوشش کی، پہلے پیشکش کی ایران کو کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کو جو ہے وہ بند کر دے، پھر دھمکیوں پہ اتر آئے. تو کیا ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے گا؟ ایران نے تو آفر کر دی ہے کہ میں مذاکرات چاہتا ہوں. ایران نے تو پہلے بھی آفر کی ہوئی تھی، ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ تھا. ایران تو مذاکرات سے انکاری نہیں ہوا کبھی بھی، وہ تو مذاکرات کی ٹیبل پہ تھا. مذاکرات ہو رہے تھے، 4 دن بعد دوحہ میں، یہ میرا خیال ہے قطر میں امریکہ ایران کے مذاکرات تھے، کوئی 14واں-15واں دور چلنا تھا. لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ بہادر نے جو 60 دن کی مہلت دی تھی وہ ختم ہو گئی تھی. جی. تو 61ویں دن اس نے اپنے بغل بچے کو کہا کہ آپ یہ کریں تاکہ ہم ایران کو ایک سبق سکھا سکیں. جی. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جو یہ ایرانی ہے نا، یہ ان بلٹ ان کے اندر استعمار اور یزید کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت ہے. جی. ٹھیک ہے، میں بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسلم ممالک میں اگر کوئی امریکہ کو چیلنج کر سکتا ہے یا کر رہا ہے یا کیا ہے تو وہ ایران ہے. تو اسے کربلا کی بھی عادت ہے، اسے اکیلے لڑنے کی بھی عادت ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ جنگ وہ نہ چاہتا تھا، نہ جنگ وہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ تو اس پہ مسلط کر دی گئی. اب اگر اسرائیل اور ایران کی اگر جنگ ہو نا 1 to 1
تو ایران اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. یہ جذباتیت سے نہیں کہہ رہا, میں گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں. جی. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ یہ اس کی جنگ اسرائیل سے نہیں ہے, اس کی جنگ امریکہ سے ہے, یورپ سے ہے, برطانیہ سے ہے. G7 اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہو گیا. جی سر, اس بات کی وضاحت فرما دیں کہ اگر امریکہ اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرتا ہے, جس طرح کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی دھمکیاں بھی دی ہیں, تو کیا ایران کو بھی کہیں سے مدد ملے گی؟ جی کیوں نہیں ملے گی. چین دے گا اسلحہ, چین ٹیکنالوجی دے رہا ہے, رشیا ٹیکنالوجی دے رہا ہے. لیکن یہ خطرناک بات ہے, یہ تیسری عالمی جنگ کی پلاننگ ہے. جب بڑی قوتیں انوالو ہو جاتی ہیں نا, تو وہ اپنی پراکسی جنگ کے لیے کوئی میدان منتخب کرتی ہیں. جی. لیکن یہ کہ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے کہ اگر رشیا اور چین بھی اس جنگ میں کودیں, امریکہ بھی کودے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس خطے کو تیسری عالمی جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. جی. جو کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. سر, بھارت پاکستان کا روایتی حریف ہے. یہ بتا دیں کہ بھارت اور اسرائیل کن معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ بھائی, دنیا میں 2 ممالک ہیں جو مذہب کے نام پہ بنے. جی. پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اسرائیل وہ یہودی عقائد پہ. ویسے تو تیسرا ملک بھی ایران کو میں کنسیڈر کرتا ہوں جو مذہب یہ اب اس کے اوپر کھڑا ہے, آیت اللہ خمینی صاحب کے واپسی کے بعد. تو ان معاملات میں تو ڈیفینیٹ کلیئر ہے, یہود و ہنود اور یہ سارے اسلام کو کبھی بھی نہیں ہضم کر پاتے. جی. اور ہمارے قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ یہی فرمایا کہ یہ کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے آپ کے. ٹھیک ہے. سو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی ہمیں دل سے قبول کر سکتے یا قبول کریں گے. اسی لیے انڈیا اور اسرائیل ہمیشہ پاکستان کے خلاف متحد ہوتے ہیں. جی سر, 3rd ورلڈ وار جو ہے اس کی تلوار لٹک رہی ہے, ابھی آپ نے بات بھی کی ہے. تو ایران اور اسرائیل میں ویسے پلڑا کس کا باری ہے؟ لڑا کس کا باری؟ جنگ میں کسی کا پلڑا باری نہیں ہوتا. جنگ میں جیتنے والا بھی ہارتا ہے. جی. جنگ کبھی بھی کسی ملک کو خوشحالی نہیں دیتی. جنگ کبھی بھی کسی مسائل کا حل نہیں ہے. ہمیشہ مسائل کا حل مذاکرات اور ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے پہ ہے. جی. تو پلڑا بھاری ہونے نہ ہونا, بیچارے یہ ایران کا قصور کیا یار؟ 40 سال آپ نے اسے عراق میں انگیج رکھا, پھر اس پہ اقتصادی پابندیاں لگا دی, اب آپ نے یہ جنگ مسلط کر دی, صرف اس لیے کہ وہ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور وہ نہیں مانتا امریکہ کو. کل ٹرمپ کے منہ سے نکلا نا پھر کہ 40 سال سے ہمیں یہ امریکہ مرد آباد کہہ رہے ہیں. جی. رضا شاہ پہلوی کا بیٹا جو ہے اس وقت اسرائیل میں ہے, دیوار گریا پہ ہاتھ رکھ کے روتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے. ان کا پلان یہ تھا کہ ادھر سے اسرائیل حملہ کرے گا, ادھر سے موساد کے ایجنٹ ایران میں ایک خانہ جنگی کریں گے, اور پھر حکومت کا تختہ اٹھ جائے گا اور رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو لا کے بٹھا دیں گے. لیکن وہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا. سر, بڑا اہم سوال ہے کہ امریکہ اور ایران میں کوئی خفیہ ڈیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, امریکہ وہ ملک ہے جو اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. جی. اور یہ بڑی اچھی بات ہے اس کی. مجھے امریکہ سے شدید چڑ اور اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میں اس بات کو پریز کروں گا کہ امریکی قیادت اپنے ملک کے مفادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. جو بائیڈن کا بیٹے کو کینسر ہوا تو جو بائیڈن نے اپنا فلیٹ بیچا اور اوباما نے اپنے کتاب کی رائلٹی دے کے ان کا علاج کروایا. یہ آپ مان سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی پارک کے ایک صدر موجودہ اور ایک سابق صدر دونوں مل کے اپنے وہ ایک بچے کی جان بچانے کے لیے اپنے اثاثے بھیج دیتے ہیں. سر, پھر آخری کوسچن ہے, آپ یہ بتا دیجئے کہ ان تمام معاملات میں پھر جنگ بندی کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں, پاکستان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے جنگ بندی میں. ٹھیک ہے. کل کی ملاقات میں جنگ بندی پر یقینی طور پہ بات ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. اور امریکہ نے یہ درخواست کی ہوگی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سے, جنرل عاصم منیر صاحب سے, کہ آپ اپنا کردار ادا کریں. جی. ٹھیک ہے نا. اب پاکستان اس کا یہ جملہ سمجھے نا کہ وہ پاکستان ایران کو سب سے بہتر جانتا ہے, ہمارا ہمسایہ بھی ہے. اور یہ جملہ بھی لیکن بڑا معنی خیز ہے ان کا کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے ایران کے حوالے سے میرے موقف کی وہ ہوتا ہے کہ مجھے وہ سمجھ نہیں ہے, انگلش میری کمزور ہے نا, تو میں اس لیے میں دیسی سا آدمی ہوں. تو لیکن یہ کہ پاکستان بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے اور یہ بہترین موقع ہے پاکستان کو ان حالات سے فائدہ اٹھانے کا. اور میرا یہ یقین ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ ایک
ایک جسے کہتے ہیں اوریجنل سپہ سالار ہیں، جی وہ ملک کے مفاد میں فیصلہ کریں۔ سر، آپ کی یرف نگاہی کے ہم قائل ہیں اور آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سامعین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی ہے۔ اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اپنی آراء کا بھی اظہار کیجیے اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔